انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائرز کے آرکیٹیکچرز کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جس کو پوری دنیا تاج محل کے نام سے پہچانتی ہے۔ 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا دور سے چمکتا یہ مقبرہ اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہے، جس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ دی ڈسکور ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ، جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالیشان اسٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، وہ بھی 1 یا 2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین سے بھی زیادہ کا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی آج تک تعریف کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسی ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے، جیسا کہ اسلام آباد میں موجود فیصل مسجد کے مینار دیکھنے پر اندر کی طرف جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی تھا، وہ یہ تھا کہ اگر خطرناک ارتھ کویک کی صورت میں یہ مینار گرے بھی تو باہر کی طرف گر کر یہ تاج محل پر آنچ بھی نہ آنے دیں۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل ہی نہیں تھا تو کیسے اس عالی شان مقبرے اور 40 میٹر اونچے اس ڈوم کو بنایا گیا، اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی بھی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر پیدائش کے دن پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس پیدائش کے دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے اپنے بیٹے خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی، جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی، اس لیے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہجہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہجہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ میں ہی رہتی تھی۔ ان سب میں سے شاہجہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز محل سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا سب سے زیادہ وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہجہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے تقریباً 7 سالوں بعد اس نے شہنشاہ کا تخت سنبھال لیا۔
پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے کچھ حصوں پر بھی مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز محل شاہ جہاں کو پیچھے رہ کر مشورہ دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ سلطنت کو سنبھالے ابھی ایک ہی سال گزرا تھا کہ مغل امپائر کو ایک بار پھر سے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی حاصل ہوئی، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ان کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا۔ ممتاز محل جو شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی کہ اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون 1631 کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہ جہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہ جہاں کی سب سے پہلی اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہ جہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی، نہ کوئی خوشبو کا استعمال کیا۔ ممتاز محل نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش پیش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز محل کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہ جہاں نے اپنی ساری دولت اور اپنی پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریب 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہ جہاں کے حکم پر بلوائے گئے۔ کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور پر موجود تھی، اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا جاتا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے اس زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کر دیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی۔ ان کنوؤں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں سے بھی کام لیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار تھی جو نرم زمین پر بھی فولاد بن کر کھڑی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد باری تھی اب ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، ایسا ڈیزائن جو پچھلے تمام ریکارڈز کو توڑ ڈالے۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا گیا اور اپنے انکل کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا، اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالی شان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی بیک کی گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا اور اس میں لاتعداد پیسے بھی بہائے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہ جہاں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بس ان کو یہ کام ہر قیمت پر مکمل کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں اتنے زیادہ لوگ لگائے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا۔ 20,000 مزدور اور کاریگروں کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے شاہ جہاں نے آس پاس کے تمام علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ سٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔
یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ریزرو کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائے گی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن ماربل راجستھان سے آگرہ منگوایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے اسٹیل سٹرکچر سے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے اس ڈوم کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئرز نے جو اسٹیئرس کیلکولیشن کی تھی، آج کے انجینئرز بھی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یعنی ارچن کاری سے ڈیکوریٹ کیا جانا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے پتھر کی شیپ میں تراش کیا جاتا ہے اور پھر اس پتھر کو گلو کے ذریعے لگا دیا جاتا ہے۔ تاج محل پر استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ وہی سیم گلو آج بھی تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، اور دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیلے آسمان پر جیسے موتی چمک رہا ہو، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد یعنی 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہجہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہجہاں نے اس عالی شان عمارت کا نام اپنی پسندیدہ بیوی کی یاد میں ہی رکھا تھا۔ ممتاز محل سے اس کا نام تاج محل کر دیا گیا تھا۔ ہر سال شاہجہاں ممتاز کی برسی پر یہاں یمنا ریور کے ذریعے جایا کرتے تھے۔ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیوار پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا، جو شاید صرف شاہی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ شاہجہاں کا یہ مہنگا ترین پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اس نے مغلیہ سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ 4 سالوں بعد یعنی 1658 میں شاہجہاں اور ممتاز کے اپنے ہی بیٹے نے شاہی تخت الٹ دیا اور خود مغل ایمپائر کا شہنشاہ بن گیا۔ شاہجہاں جو پچھلے 30 سالوں سے اس تخت پر راج کر رہے تھے، اس کو قیدی بنا کر آگرہ فورٹ میں ہی بند کر دیا گیا۔ صرف ایک فیسلٹی ایسی تھی جو شاہجہاں کو دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جس کمرے میں اس کو بند کیا گیا تھا، اس کی کھڑکی سے باہر تاج محل کو دیکھا جا سکتا تھا۔ 8 سال قید میں رہنے کے بعد 74 ایئرز کی ایج میں شاہجہاں اس دنیا کو الوداع کر گئے۔ شاہجہاں کا ممتاز بیگم سے آج دوبارہ ملنے کا وقت آ چکا تھا اور ان کو تاج محل میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امید ہے دی ڈسکور ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور شیئر اور لائک کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔